this channel and click the bell icon. ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں تمام پاکستانی شیعہ سنی اکٹھے ہو کے سخت ترین سردی کی راتوں میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کو سنوایا جا رہا ہے؟ اور کس کے سامنے اپنا چاک گریباں کھول کے دکھایا جا رہا ہے؟ ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے یا پورے پاکستان میں جو موجود ہیں یا ہمارے جو کوئٹہ کے ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی ماں موجود ہیں، یہ کچھ شیعہ کی بات نہیں، یہ پاکستان کی عزت اور عظمت کی بات ہے۔ ہمارے جو وہاں شیعہ بیٹھے وہ شیعہ کی خاطر نہیں بیٹھے، وہ ایک حق بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنے کا جب سب کو برابر کا حق ہے تو ہمارے ساتھ امتیاز کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شیعہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے، یہ ہمیں تھریٹ نہیں کیا جا رہا، ہماری ریاست کو کمزور کرنے کا منصوبہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ منصوبی مودی وہاں بیٹھ کے جو منصوبے بنا رہا ہے یہ اس کا شخصانہ ہے۔ ہم بچے نہیں، لولی پاپ ہمارے منہ میں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لفظ دے گا، ہمیں کوئی سوچ دے گا تو اس میں ہم گفتگو کر کے چلے جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتحاد، اتفاق اور ترقی کی صدا دی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تمہارے سارے منصوبے ناکام ہو گئے، جب طالبان، لشکر جنگی، ملت اسلامیہ سب ناکام ہو گئے، اب چھپ چھپ کے تم وار کر رہے ہو۔ چاہے تم چھپ کے وار کرو یا سامنے وار کرو، ایک بات یاد رکھنا، یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم نے مل کر رہنا ہے۔ ہمیں تم ہمیشہ تقسیم کرتے رہے، لیکن ہماری آنکھوں کو پتہ ہے کہ جب ہم تعزیہ نکالتے ہیں تو اہل سنت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے کانوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے یہ سنا ہے کہ جب ہم نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری لگاتے ہیں تو اس میں وقت شیعہ شامل نہیں ہوتے، سنی بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم دید بصیرت و بصارت دونوں رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی اس امن کی کشتی سے نکال کر اس جادہ پہ نہیں لا سکتا جہاں فساد اور قتل و غارت ہوتا ہے۔ تم جتنا قتل کرو گے، تم جتنا فساد پھیلاؤ گے، تم جتنی ہم سے لاشیں اٹھواؤ گے، یہ پاکستان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ دیکھیں، فقط شیعہ پہ حملہ نہیں ہوا، ہمارے آرمی پبلک سکول میں بھی ہوا، وہاں ہمارے سینکڑوں بچے مرے، ہمارے اہل سنت کے درباروں پر حملے ہوئے، بریلویوں کے درباروں پر، ان کی باتوں میں دیوبندیوں کے علماء بھی قتل ہوئے، پولیس کے آفیسر بھی شہید ہوئے، ہمارے میجر کرنل بھی شہید ہوئے۔ کسی نے دھرنا نہیں دیا، آرمی نے کوئی دھرنا نہیں دیا، بریلی میں نے کوئی دھرنا نہیں دیا، دیوبندیوں نے کوئی نہیں دیا۔ تو یہ جو دھرنا ہے یہ پورے پاکستان کی آواز ہے۔ ہم پورے پاکستان کے جتنے مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم اس کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں، اور ہم مودی کو سمجھا رہے ہیں، ہم اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں کہ تم ہمارے ملک میں قتل و غارت کر کے سمجھتے ہو کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ دو شیعہ مرے تو اہل سنت کو مانیں گے۔ نہیں، اہل سنت شیعہ ہمیشہ سے بھائی بھائی رہے ہیں۔ ہم نے محرم میں دیکھا ہے، اپنی مجالس میں دیکھا ہے کہ یہ شیعہ ون تھرڈ ہوتے ہیں، باقی میجارٹی اہل سنت بھائیوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے پورے ملک میں تاریخ گواہ ہے کہ کبھی شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ رشتے کیے ہوئے اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری جہالت ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ چار ہمارے شیعہ کہیں مارو گے تو اہل سنت کو قتل کیا جائے گا، یا کسی اہل سنت کو مارے گو تو وہ بدلے میں شیعہ قتل کرے گا۔ یہ قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم الحمدللہ ہم سب مسلمان تھے، ہم ہیں اور رہیں گے۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارے نزدیک
محترم تھا، محترم ہے، ہم اس کا احترام کرتے تھے، کرتے رہیں گے، لیکن پھر یہ احتجاج کیسا؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ حق تو تھا نا، پولیس آفیسر کو کہا جاتا نا کہ امن قائم کرنا پولیس کا کام ہوتا ہے، وزیر اعظم کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ایجنسیاں کنٹرول کرتی ہیں، جنرل فیض کو بلایا جاتا، وزیر اعظم کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو کہا جاتا کہ جی امن و امان کے لیے آپ کوئی آرڈر جاری کریں، ان کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ چیف آف آرمی سٹاف کو کوئی کیوں کال نہیں دے رہے ہم؟ وزیر اعظم کو کیوں بلا رہے ہیں؟ یہ تقاضا کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہمارے عوام کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہے؟ اس لیے کہ ریاست کا آئینی سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، جنرل فیض نہیں، جنرل باجوہ ہمارا سربراہ نہیں، ہمارا سربراہ عمران نیازی صاحب اگر ہے تو ہم اس کو بلا رہے ہیں کہ نیازی صاحب کل آرمی کے بچے شہید ہوئے، کسی نے دھرنا نہیں دیا، کل درباروں پر دہشت گردی ہوئی، کسی نے دھرنا نہیں دیا، ہم سارے ملک کی آواز بن کے بیٹھے ہیں، اپنی ایجنسیوں کو سمجھاؤ کہ ملک چلانا ہے تو دہشت گردی بند کرنی پڑے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ پاکستان، روس، چین، ایران یہ اتحاد شروع ہوا ہے، تمہارا ٹارگٹ شروع ہو گیا تھا کہیں ایران اور پاکستان ایک نہ ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ اقبال نے کہا تھا کہ شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، کہ اقوام متحدہ کا دفتر اقبال نے کہا تھا جنیوا میں نہیں بناؤ، اگر دنیا کو عزت اور ترقی دینا چاہتے ہو تو تہران میں بناؤ۔ یہ قلندر لاہور نے بتایا تھا، اور وہی ماحول بن رہا ہے۔ ایران پاکستان ایک ہو رہے ہیں، وہی ایک طرح ہونے جا رہے تھے، اور تم کوشش کر رہے ہو کہ چار بندے مار کے تم ہمیں بے وقوف بناؤ گے، ہمارا راستہ بدلو گے۔ یہ راستے اللہ اور رسول کے طے کردہ ہیں، یہ رشتے اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے ہمارے، یہ ہمارے اندر اگر کوئی فرقہ واریت ہے تو الحمدللہ یہ سب اللہ اور رسول اور قرآن اور کعبہ کے برابر کے ماننے والے ہیں۔ ہم میں کوئی اختلاف نہیں جس میں جو قتل پر پہنچے۔ ہمیں پتا ہے کہ جب ہمارا کوئی قتل ہوتا ہے تو ہمارے کسی سنی بھائی نے کی، ہمارے گوروں میں دہشت گردی ہوتی نہیں، ہم اس کا نشانہ بنے، لیکن ہم تو نہیں لڑے تھے، ہم سنی شیعہ نہیں لڑے تھے۔ ہمارے شہر میں ایک لڑائی دکھائی جائے اگر کبھی شیعہ سنی آپس میں لڑے ہوں۔ جتنے بھی قتل ہوئے کروڑ میں، کروڑ والوں نے نہیں کیے تھے، یہ انہوں نے کیے تھے جن کے فنڈ باہر سے آتے تھے۔ تو اسی طرح جس طرح کروڑ میں دہشت گردی باہر کے لوگوں نے کی، اسی طرح پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری شیعہ سنی کی لڑائی نہیں، یہ باہر کے بھیجے ہوئے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو نہ کل تسلیم کرتے تھے نہ آج تسلیم کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہ اردو کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں بارڈر تسلیم نہیں کرتے۔ کراچی میں جاتے ہیں تو اردو کے خلاف بات کرتے ہیں۔ لاہور میں چکزئی آیا تو اس نے لاہوریوں کو گالیاں دی، اور کل پھر ان کے جلسے ہوئے تو طالبان افغان کے جھنڈے آئے۔ یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کون ہیں اور اس ملک میں کیا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ملک اس فوج، اس حکومت کے ساتھ مل کر اور یہ عوام پاکستان کو عظیم بنا کر رکھیں گے۔ تم جتنی قربانیاں چاہتے ہو لو، ہم وہ شیعہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس پاکستان کے لیے وردیاں دی تھیں، تنخواہیں دی تھیں۔ نواب آف حیدرآباد دکن کون تھا؟ کون تھا؟ شیعہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کون؟ شیعہ۔ جنازہ شیعہ والا۔ فاطمہ جناح کون؟ شیعہ۔ علامہ اقبال کون؟ شیعہ۔ یہ بات شیعہ سنی کی نہیں، یہ کیوں میں حوالے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کچھ ہمارے عزیز بھولے بن جاتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، مجھے پتہ ہے ہمارے کچھ احباب ہوتے ہیں، ہمارے علماء میں کچھ ہیں جو تدریس میں، درسیات میں، تعلیم میں تھوڑی سی ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں کر جاتے ہیں کہ جی شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ لائٹیں، جیسے وہ عزیز میرے انیشا جی کہہ رہے تھے کہ یہ محرم کے عاشور کو لائٹیں بند کر دیتے ہیں، یہ کوئی مر جائے مردہ تو اس کو یہ کرتے ہیں اور غلاظت فلاں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ
ملا کی بکواس کے باوجود ہم شیعہ سنی ایک دوسرے کے کفن میں بھی موجود ہیں, جنازہ میں بھی موجود ہیں. ملا ہمیں تقسیم نہیں کر سکا, نہ کر سکے گا. کیوں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اس کے ماننے والے ہیں. آپ میرے کچھ احباب تشریف فرما ہوں گے جن کو علم ہوگا کہ یہ جو مودی کی تنظیم ہے جس کا یہ وزیر اعظم بنا ہے, یہ 1928 میں بنی تھی. مودی کی تنظیم جب پاکستان کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی تو ادھر یہ دہشت گرد تنظیم کی ابتدا بھی رکھی گئی. یہ 7 سال چلتے رہے, ادھر پاکستان بن گیا اور پھر یہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے آئے. لیکن خدا کا کرم دیکھیں, آپ گھبرا رہے ہوں گے نا کہ مودی کی حکومت ہے. میں جو دوست مجھے فیس بک پہ پڑھتے ہیں, جو انسٹاگرام پہ پڑھتے ہیں, مولا کی قسم ہم اس مودی کی حکومت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے نا پوری دنیا ناراض ہو رہی ہے اور آپ مودی کی حکومت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اگر اسرائیل میں سارے یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں تو میں خوش ہو رہا ہوں. آپ کہیں گے آپ عجیب ہیں, پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اکٹھے نہ ہو, اور یہاں یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ تو پھر سارے ممبر کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہو رہے ہیں. اگر بیت المقدس یہودیت کا مرکز ہو کے اور یہ سارے یہودیوں کو اکٹھا کر رہا ہے تو مجھے خوشی ہو رہی اس لیے کہ 1400 سال پہلے میرے رب نے قرآن میں کہا تھا کہ میں تمہیں پوری دنیا سے ایک جگہ پہ اکٹھا کروں گا, پھر میرا مہدی آ کے تمہیں مارے گا. جی جی میں اس نظریے سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے مالکوں کا امر پورا ہو رہا ہے. مالک نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب گلگت, تبت, چین, پاکستان, ایران مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. دعا اور یہ مالک یمن والوں پہ رحم فرما, مالک شام والوں پہ رحم فرما. لوگوں نے کہا مولا سعودیہ والے, فرمایا افسوس, ایک پرندہ اڑے گا جنگلوں سے اور اڑتا اڑتا آئے گا اور وہ چاہے گا کہ کہیں اتر کے بیٹھے, مدینے میں ہر طرف لاشیں لاشیں, اور خراسان میں سے اس وقت کچھ لوگ ایسے نکلیں گے اشجع الناس فرسانا, وہ دنیا کے دلیر ترین شخص ہوں گے. ان کی تربیت پاکستان آرمی نے کی ہوگی. وہ ایران سے مل کے, وہ افغانیوں سے مل کے, یہ 3 لوگ مل کے خراسان, نبی پاک نے فرمایا تھا کہ کراچی سے لے کر یہ لاہور سے اندر کا علاقہ, ایران اور خراسان اپنا افغانستان کا صوبہ, یہ لوگ مل کر کیا کریں گے؟ نبی نے فرمایا تھا کہ اے ابو ہریرہ یاد رکھنا کہ وہ لوگ ہوں گے یزدون المہدی علی امرہ, یہ ہندوستان کو فتح کریں گے اور میرے مہدی کو حکومت پہ لائیں گے. آپ گھبرا گئے میرے تو, میرے مہدی کو حکومت پر لائیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا مولا کون ہوں گے؟ فرمایا یہ غزوہ ہند کے مجاہد ہوں گے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوں گے. اور تب اس کے لیے حالات پیدا ہوں گے, مودی جیسے لوگ آئیں گے, اسرائیل دہشت گردی کرے گا, یہ کفر اکٹھا ہوگا تو کفر کو ختم کرنے کے لیے مولا آئے گا. جی تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا مولا یہ لوگ جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے, فرمایا قیامت کے دن یہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اور کون لوگ ہوں گے؟ خراسان کے لوگ, یہ تم خراسان ہو. اور پھر رسول نے فرمایا مجھے ہندوستان سے اپنے بھائیوں کی خوشبو آ رہی ہے. رسول نے فرمایا, صحابہ نے کہا مولا آپ کا بھائی بہن کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے معجزے نہیں دیکھے ہوں گے, جنہوں نے چاند اور ٹکڑے نہیں دیکھا ہوگا, جس نے جبرائیل کو میرے در کا درزی بنتے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن وہ ایمان میں تم سے کم نہیں ہوں گے. اوپن میرٹ ہے آپ کے لیے, یعنی واحد قوم ہو تم لوگ, یہ جو بیٹھے ہو اس خطے پر, ہندوستان پاکستان کے ایریا میں رہنے والے لوگ جن کو رسول نے اپنا بھائی کہا تھا, اور رسول نے فرمایا تھا کہ یہ میری مہدی کی مدد کریں گے, یہ ہندوستان فتح کریں گے. اور رسول نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جا کے ایلیا فتح کریں گے, اسرائیل کو فتح کریں گے. غزوہ ہند کے فوجی یہ ان کے ساتھ مل کر فتح کریں گے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی مولا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا. آپ نے 1 منٹ رکے اور پھر فرمایا نہیں ابو ہریرہ تم ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن ایک بات آپ سوچئے, ذرا سمجھیے گا, یہ میں جتنے احباب سننے والے شریف فرمائے, اس کو غزوہ ہند کیوں کہا؟ غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں رسول شریک ہوں. مجھے فرمائیے گا, اچھا قبلہ نجدہ بھی شریف فرمائے, ہاں غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول شریک ہوں خود. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی جنگ کو غزوہ کیوں
کا تو سمجھ آ گیا کہ محمد کا بیٹا بھی محمد ہوتا ہے. یا رسول اللہ. خدا کی قسم یہ جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے مولا کے آنے کا وقت قریب ہوگا. جتنی ہم پر مصیبتیں زیادہ آئیں گی ہمارا مولا قریب ہوگا. اس کا آنا, جتنا ظلم یہودیت کا ہندوؤں کا بڑھے گا ہماری عمر بڑھے گی, ان کی کم ہوگی. ہماری زندگیاں بڑھیں گی, ان کی کم ہوگی. ہماری موت نہیں آنی. ہم تو اس وقت بھی زندہ ہیں, اگر دین پہ مر گئے تب بھی زندہ ہیں. یہ زندگی میں بھی مردہ ہیں اور مرنے کے بعد بھی مردہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. رسول مردہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائے. مردہ وہ ہوتا ہے جو رسول کو چھوڑ کے, جو چھوڑ کے چلے گئے رسول کے دین کو, رسول کے اسلام کو, یہ مردہ ہیں. ہم یوں بھی زندہ اور جب شہید ہو گئے تو پھر بھی زندہ. یعنی رسول کی محبت رکھنے والا تو مر سکتا ہی نہیں. اور دیکھیں ایک اور آیت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جب رسول اور اللہ تمہیں بلائیں تو لبیک ہو. سنیے گا کیوں؟ فرمایا لما یحییکم, میرے رسول کے بلائے پر آؤ گے, میرا رسول تمہیں مرنے نہیں دے گا. تو ہم ان شہداء کے لیے یوں نہیں کہ وہ ہمیں کو افسوس ہے کہ مر گئے. نہیں نہیں نہیں, وہ زندہ ہیں. قرآن نے کہا تھا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا. اور پھر فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات, اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا. کہو بھی مت, گمان بھی مت کرو. تو بخدا ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں, ہمیں دکھ لگتا ہے کہ جن ماؤں کی جھولیاں برباد ہوتی ہیں, جن خواتین کے شوہر سر کے اٹھ جاتے ان کا سایہ, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں زندگی وہ ہے تو پھر ہمیں مودی تمہارے ان منصوبوں سے ہم گھبرانے والے نہیں. ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں, ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ یہی فوج ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل اور میکائیل کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آسمان سے اڑتے ہوئے شام میں آئیں گے, اور شام میں ان کے عیسائی ساتھی کہیں گے کہ آئے عیسیٰ علیہ السلام آپ آ گئے, آپ نے حضور ظہور فرما دیا, آپ ہماری آئے قیادت فرمائیں. وہ کہیں گے قائد میں نہیں, قائد مکہ میں بیٹھا ہے. نعرہ لگائیں تو پتہ چلے نعرہ حیدری. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قائد میں نہیں, قائد تو مکہ میں بیٹھا ہے. وہ کہیں گے وہ کون؟ کہے گا اور تمہیں دکھاؤں. وہیں سے اڑتے ہوئے سب کو ساتھ لے کے آئیں گے. وہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام جمعے کی نماز کے لیے تیار کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تفضل یا ابن عیسیٰ یا ابن مریم, مریم کی بیٹی اور نماز پڑھو. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ زہرا کے بیٹے ہیں. ہم ان گھڑیوں, یہ گھڑیاں وہی ہیں. یاد رکھیے گا پوری دنیا کے کیلنڈر ختم ہو چکے ہیں. پوری دنیا کے جو کیلنڈر تھے نا کہ یہ ہوگا, یہ سب کیلنڈر ختم ہو چکے ہیں. ناسٹر ڈیمس کی پیشین ہوئی ختم ہو چکی ہے, نعمت اللہ جزائری کی ختم ہو چکی ہے. پوری دنیا کا کیلنڈر ختم ہو چکا ہے اور پوری دنیا انتظار میں ہے. دیکھیے زکریا کا کعبہ ہے یہاں کوئٹہ کے پاس, زکری جو قبیلہ ہے وہ انتظار میں کہ داؤد آنے والا ہے. یاد رکھیے گا یہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں. یہ رسول نے فرمایا کہ یہودی اکٹھے ہوں گے, ہندو ان کے ساتھ ملیں گے اور پاکستان ان کے ساتھ, چین اور روس کے ساتھ ملے گا. تو زکری انتظار کر رہے ہیں داؤد کا, یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام کا, ہندو انتظار کر رہے ہیں ایشور کا. جی ہندو انتظار کر رہے ہیں ایشور کا, عیسائی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ کا, اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جس کے پیچھے عیسیٰ اور داؤد نماز پڑھیں گے. بخدا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, مردہ باد. تو میرے دوستو اللہ یہ اتحاد کا دامن نہ چھوٹے. میری گزارش ہوگی, میڈیا میں گفتگو جاتی ہے, پوری دنیا میں جاتی ہے, کبھی
کبھی مت خیال کیجئے گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا ہے، بالکل قطعی کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارے سنی بھائی ہمارے مخالف ہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہم شیعوں پر سنی نے کبھی کوئی ایف آئی آر نہیں دی کہ یہ اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، یہ علی کی تعریف کرتے ہیں، یہ حسن علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، یہ حسین علیہ السلام، کبھی آج تک ہم پر اہل سنت بھائی نے کبھی بھی یہ ایف آئی آر نہیں دی کہ یہ اہل بیت کی تعریف کیوں کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے، امام شافعی نے کہا تھا کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، امام شافعی نے کہا تھا علی اور اس کے اہل بیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز اللہ کی ہے، اور جب تک ان پر درود نہ پڑھا جائے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اہل سنت کا ایمان اہل بیت پر ہم سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت علیہ السلام یہ اسلام کے دو رخ ہیں، دو صورتیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں اور اہل بیت کی محبت ہم پر ویسے بھی واجب ہے۔ رسول نے فرمایا ترک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں اپنے اہل سنت بھائیوں سے۔ اور یہ یورپ ہمیں قتل کر کے دھمکاتے ہو، اٹھاؤ ہمارے کتنے بخدا میں بادشاہوں کا علم کعبہ کی طرف منہ ہے۔ گزشتہ دن ایسے کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا، ڈاکٹروں نے کہا جی آپ کا آخری ٹائم ہے، چلے جائے اسپتال چلے جائیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کہتا کیوں؟ میں نے کہا ہم نے یوں نہیں مرنا، ہم نے ہسپتالوں کی راہداری میں رڑ کے نہیں مرنا، ہم علی والے ہم میدان میں مریں گے۔ خدا میں کعبہ کی طرف منہ کر مجھے بات کروں، میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا میں یوں مروں ہسپتالوں میں۔ کہتے ہیں آخری ٹائم ہے، آپ کا بالکل ختم ہو چکا سارا سسٹم۔ میں نے کہا جہاں سے ہمارا سسٹم ختم ہوتا ہے وہاں سے علی کی ادا شروع ہوتی ہے، وہاں سے محمد علیہ محمد کرم شروع ہوتا ہے۔ ہم تو اس موت کے لیے، اس موت کے مشتاق ہیں کہ جو اہل بیت کی راہ پر ہمیں ان کے قریب تر لے کے جائے گی۔ الحمدللہ۔ تو میرے برادران، ہم جو وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ کوئی ان کے جانے سے کوئی ہمارے شہداء واپس آ جائیں گے یا بہنوں کو بھائی مل جائیں گے، نہیں، احساس دلانا ہے کہ آپ سربراہ حکومت ہیں، ہماری ایجنسیوں پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، وہ دنیا کی مضبوط ترین ایجنسی ہیں، لیکن کافر کے ساتھ ہی زیادہ ہے، اور پھر ہمارے لوگ پناہ دیتے ہیں۔ ہم مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ مجھے گھر کے دشمن سے بچانا، باہر کے دشمن سے خود ان مطلوب ہے۔ یہ گھر کے دشمن ہیں جو پناہ دیتے ہیں اور ملک تباہ ہوتا ہے۔ اگر کروڑ میں دہشت گردی ہوتی تھی تو باہر کے لوگ آتے تھے، کروڑ کے لوگ پناہ دیتے تھے۔ یہی کروڑ اور پاکستان کی مثال ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ یوں نہیں ہوتی کہ کوئی ہم لڑ رہے ہوتے، نہیں، وہ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو 4 ٹکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا مجھے اپنی امت سے یہ نہیں کہ تم ایمان چھوڑ دو گے، مجھے تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم کافر ہو جاؤ گے، مجھے تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، نہیں، مال اور دولت کا لالچ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور پھر تم کہو گے مجھے کیوں نکالا۔ یعنی تاریخ نے میں عجیب سبق دیا ہے۔ دنیا میں 2 حکمران بنے ہیں جو کاروباری لوگ تھے، ایک ٹرمپ اور ایک کاکا نازو۔ ادھر ٹرمپ نے بدماشی شروع کی ہوئی ہے، ادھر کاکا نازو نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو تاریخ میں سبق مل گیا کہ کبھی کاروباری بندے کو اپنا وزیر اعظم نہ بناؤ، تو ملا کو بھی کبھی حکومت کے معاملات کا چسکا نہ دو، چسکا دو گے تو ملک تباہ کر دے گا، آرمی کو دھمکیاں دے گا لیکن تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ لوگ ہیں جو ملک کو تباہ کروا رہے ہیں، جو ہمارے گھر کے لوگ ہیں جو باہر کے لوگوں کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم پاکستانی جو ہیں، میں بار بار نہیں نام لینا چاہتا کہ فلاں مسلک، میں مسلک کا قائل ہی نہیں ہوں، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اور صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت کا تابع ہے، اس سے جنت سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ جو بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے اور صحیح مومن ہے وہ جنتی ہے۔ تو میں یہ شیعہ سنی کی تفریق کی غلط ہے، یہ تو ملا کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہمیں اس چیز سے نہ قتل روک سکتا ہے نہ یہ دہشت گردی روک سکتی ہے۔ اور آخری جو میں گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی، ہمارا بھی فرض حق بنتا ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے رکھیں اور اپنی انتظامیہ پولیس ایجنسی سے رابطہ کریں کہ ہمارے علاقے میں نئے لوگ کون ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، کون نہیں ہے۔ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے تھوڑا سا تعاون کرنا تاکہ ملک میں امن قائم ہو سکے۔ مالک سے دعا ہے کہ مالک ہماری
पुलिस को, हमारी आर्मी को, हमारे मुक़्तदारों को, हमारी एजेंसियों को इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के मालिक उन्हें तौफीक अता फरमाए। और वज़ीर आज़म हो या कोई भी हो, वज़ीर आज़म जो भी होता है, हमारा सरबराह हुकूमत होता है, वो तो आने जाने होते हैं। हमारी आर्मी से गुजारिश है कि वो अपने नेटवर्क को ज़रा तौसीह दें और वो ज़रा देखें। इन बेचारों की आंखें नहीं होती सियासियों की, ये बेचारे कमज़ोर लोग होते हैं, ये अंधे लूले लंगड़े लोग होते हैं। आपकी आंखें हैं, आप मेहरबानी करें। आप वज़ीर आज़म आएंगे, बसर चश्म में कोई नहीं बुलाया है, हमारे माओ बहनों ने, भाइयों ने वहाँ कोयटा में वो जाएं, लेकिन आप हमारी आंखें हैं, ये पुलिस हमारी आंखें हैं, ये एजेंसी हमारी आंखें हैं। आप शफकत फरमाएं और इस मुल्क के लोगों को जो है वो कत्ल से या उनके घर उजड़ने से, माओ के सर के ताज उजड़ने से, भाइयों के बहनों के भाई छीनने से आप लोग हमारे साथ ताउन करें और हम आपके साथ ताउन करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद तक सलामत रखे और हमारे मुल्क को और मुसलमान ममालिक को काफिरों और यहूदियों के असर से अल्लाह ताला निजात अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।